جمع ہوئے تھوڑا تذکرہ کر لیا تاکہ ہمارے قلب کو جلا ملے، ہماری روح تازہ ہو جائے، ہمارا ایمان تازہ ہو جائے۔ اور صرف سننے سے نہیں ہوگا یہ، اس کے بعد جو سنا ہے اس پر عمل بھی کرنا پڑے گا، اور اگر وہ نہیں ہوتا تو پھر کچھ نہیں ہوا، صرف ثواب ملا۔ حقیقت سمجھ لیں، پھر کچھ نہیں ہوا، کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی چینج نہیں آتا، کوئی انقلاب نہیں آتا، کوئی تبدیلی نہیں آتی کسی کا تذکرہ سننے سے، تو کوئی فیضان نہیں ملا، کوئی فیضان نہیں ملا۔ یہ بات سمجھ لیں ہم، ثواب ملا، برکت ملے گی۔ جتنے دیر آپ اہل اللہ کی مجلس میں بیٹھیں گے، جتنی دیر آپ کو برکت ملے گی، ثواب ملے گا، اتنی دیر کے لیے۔ یہاں سے گئے تو پھر گئی برکت۔ تو اگر برکت ہمیشہ ساتھ میں رکھنی ہے، فیضان حاصل کرنا ہے، تو جو ان کی زندگی تھی اس سے جو سبق ملا ہے اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کر لیں۔ اس کے بغیر یہ ناممکن ہے، اس کے بغیر یہ ناممکن ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، علم اور عمل ایک دوسرے سے وابستہ ہے۔ میں انہی کا قول سنا رہا ہوں آپ کو، بولیے، علم اور عمل وابستہ ہے۔ یہ کس نے کہا؟ حضرت علی نے کہا۔ حضرت علی کے ماننے والے ہیں ہم سب، پھر ان کی بات نہیں مانیں گے؟ اب بتاؤ ہمارے عمل میں اور علم میں تضاد ہے کہ نہیں؟ اب سوچئے، میں ملفوظات میں سے ایک حصہ پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ کو، ایک ٹکڑا صرف۔ علم اور عمل ایک دوسرے سے وابستہ ہے۔ سوچئے جان کتنی ہے، انہوں نے ان باتوں کو کس انداز میں سمجھایا ہے۔ ایک دوسرے سے وابستہ ہے، کنیکٹڈ ہے ایک دوسرے سے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ علم اور عمل الگ، نہیں، یہ ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے، اور علم عمل کو پکارتا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں علم عمل کو پکارتا ہے، اور اس کی پکار پر عمل اگر آ جائے تو خیر ہے۔ علم کی پکار پر عمل آ جائے تو حضرت علی فرماتے ہیں خیر ہے، ورنہ وہ علم چلا جاتا ہے۔ تو بات وہی آئی، جب سنے تو کچھ تو اس میں سے سبق لے، زندگی کو اپنے بدلنے کی کوشش کرے، فیضان تبھی جاری ہوگا، تبھی جاری ہوگا۔ آخر میں ایک بات میں پیغام کے حوالے سے انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اب وہ بات سن لیجئے کہ حضرت علی کیا ہے۔ بہت سارے فضائل موجود ہیں، ایک دلیل تو سب سے بنیادی دلیل جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کی شان میں بیان فرمائی، یہ مضبوط دلیل ہے۔ یہ کیا؟ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ۔ ہمارے لیے یہ دلیل بہت مضبوط ہے۔ اب اس کے علاوہ اور کوئی دلیل کی ضرورت ہمیں، بولیے، نہیں ہے نا؟ یہ سب سے مضبوط دلیل ہمارے نبی نے کہی، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ اگر شہر میں داخل ہونا ہے تو دروازے سے داخل ہونا ہے، دروازے کے بغیر شہر میں داخلہ ناممکن۔ تو علی کو چھوڑ کر کے کچھ نہیں ملے گا کسی کو، آنا تو دروازے سے ہی آنا ہے۔ علی اس کا دروازہ ہے، اس کے بعد تم شہر میں آؤ گے۔ اور جو دروازہ ہے وہ کس شان کا ہے؟ وہ کس شان کا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بتانا چاہتا ہوں، یہی مستند دلیل ہمارے لیے ہے، ہمارے لیے۔ باقی دوسروں کی باتیں تو ٹھیک ہے، ہمارا اعتماد اور مضبوط کر دے گی، بلکہ اس دلیل کی صداقت کے لیے وہ ایک سہارا بن جائے گی۔ چلو یہ بھی ایک بات ہو گئی، ورنہ یہی سب سے مضبوط دلیل ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، حدیث پاک۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں کہ علی اور قرآن ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ لفظ تو اتنے ہی کہے میں نے، مگر اس کی گہرائی میں اترو تو پتہ چلے گا حضرت علی کی زندگی اور قرآن ایک ہے۔ حضرت علی کی زندگی اور قرآن ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوگے، ایسی زندگی گزاری ہے جیسا قرآن نے کہا ہے۔ ایک ہے قرآن اور حدیث، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ حوض کوثر تک ایک جا ہوں گے۔ سمجھے؟
قرآن اور علی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے. یہ بہت مضبوط سند نبی نے دی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جس نے علی کو تھام لیا قرآن ساتھ میں ہے. جس نے علی کو تھام لیا قرآن ساتھ میں ہی ہے. یہ مضبوط دلیل ہے. تو اب وہ سائنٹسٹ نے ریسرچ کیا, اس کو سنیے بس. سائنٹسٹ نے ریسرچ کیا, آپ کے ملفوظات پڑھے. اب یہ زندگی کا حصہ تھا, یہ آپ کے ملفوظات کا حصہ ہے جو ہمارے سامنے کبھی نہیں آتا. اس لیے میں کہتا ہوں, اب یہاں آپ نے مولانا عمران شفیع صاحب سے سنا ہوگا کہ اس مہینے میں کتنے بزرگوں کے ایام ہیں, ہے نا. آپ کس کس کو سمجھائے ہم, بولیے. اگر کسی ایک شخصیت کو ایک وقت میں سمجھایا جائے تو بھی میرے خیال سے اس وقت 6-7 شخصیات ہو گئی, بولیے نا. تو اس کا مطلب 6-7 الگ الگ پروگرام کرنے پڑیں گے. ہم ایک میں ہار جاتے ہیں, 7 میں کہاں آئیں گے. چلتے چلتے وہ بات بھی کر دوں تاکہ رہنمائی ہو جائے. بزرگوں اور دوستوں, کہیں ایسا تو نہیں کہ شیطان کا مکر و فریب ہے ہمارے ساتھ, کہ اس نے دھوکے میں رکھا ہے کہ تم محبت کرنے والے ہو, بس اتنا ہی کرنا, اس سے زیادہ مت کرنا, یہ محبت کے لیے کافی ہے. تو یہ شیطان کا مکر و فریب ہے. پھر یاد رکھیے, یاد رکھیے گا. اس نے اگر مطمئن کرا دیا ہے کہ بس اس سے زیادہ کچھ نہیں کرنا ہے تو, ورنہ میں محبت کی ایک اور علامت آپ کو دکھاتا ہوں, پھر آپ فیصلہ کیجئے کہ میری بات سچ ہے یا میری بات غلط ہے. سب کی توجہ ہے نا. کسی نے اپنے گھر میں شادی کی دعوت دی کسی کو, اور اتنا ہی مجمع پہنچا جتنا جلسوں میں پہنچتا ہے, تو اس کو کیسا لگے گا؟ ذرا بولیے. لگے گا نا. میں اندازہ لگاتا ہوں, آپ بھی اندازہ لگائیے, جتنی تعداد شادیوں میں عوام کی ہے, چاہے مرد ہو چاہے خواتین ہو, اتنی تعداد جلسوں میں دونوں کی بھی نہیں ہے. بولیے, تجربہ میرا صحیح ہے؟ اب ان سے پوچھیے آپ وہاں کیوں جا رہے ہیں. آپ کوئی ایکسکیوز دیجئے انہیں, فلاں کام ہے, وہی کہ بھائی آج شادی ہے گھر میں, بھائی ریلیٹیو ہے, بھائی بہت عزیز دوست ہے, بھائی بہت خاندان کے بہت بڑے ہمارے, وہ دور کے خاندان کے, مگر جانا پڑے گا. ہر ایک کو یہ آدمی ایکسکیوز دے گا, یہ ایکسکیوز ہر ایک کو دے گا. یہ شادی کا بہانہ بتائے گا شادی میں جانا ہے مجھے. کبھی ایسا ہوا ہے کہ جلسے کی دعوت آئی ہو اور آپ نے اس سے کہا ہو کہ بھائی میں شادی میں نہیں آ سکتا, معاف کرنا, آج مولا علی کی ولادت کا دن ہے. اب بتائیے محبت کیا ہے؟ ایمانداری سے. اور یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم اپنا محاسبہ کریں. یہ مولانا عمران شفیع صاحب اتنے پروگرام کرتے ہیں, اتنا اہتمام کرتے ہیں, ان کے ساتھ کچھ رفقا کرتے ہیں. خیر وہ تو فیضان پائیں گے, کیونکہ وہ کام کر رہے ہیں جو حضرت علی نے کیا, ان کے نقش قدم پر ہے. اسلام اور دین کی خاطر جد و جہد. ٹھیک ہے, ان کے پروگرام گھر کے نہیں ہوتے ہوں گے, ان کے یہ کسی کی شادی میں نہیں جاتے, سب کر کے بھی تو کر سکتے ہیں. بولیے نا. ہمارے ساتھ یہ ساری چیزیں نہیں لگی ہے, مگر بات آئی پرائرٹی کی. ہم کس کو پرائرٹی دیتے ہیں, ہم اہمیت کس کو دیتے ہیں, ہمارے نزدیک امپورٹنٹ کیا ہے, یہ یا یہ, پہلے کیا, یہ ڈیسیجن آپ کو لینا ہے. اور یہی محبت ہے, یہ محبت ہے. رکھنا کس کو کہاں ہے یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. اب بتاؤ علی بڑے کیا کہ رشتہ دار بڑا؟ پھر آپ کہیں گے ایک ہی وقت دونوں ہے, تو مینج کرو, کچھ تو مینج کرو. ایک جلسے میں نہیں, کسی دوسرے جلسے میں شرکت کرو. ایک آدھ بار مینج کیا جا سکتا ہے. بھائی نہیں تو کہیں نہیں ہے, اور شادی میں دکھنے والے تو کسی جلسے میں نہیں دکھتے. یہ بھی ایک عجیب ماتم ہے. دیکھیے آپ, میں صحیح بول رہا ہوں کیا؟ جتنی پابندی سے میں شادیوں میں ان کو دیکھتا ہوں, اتنی پابندی سے وہ کسی جلسے میں نہیں دکھتے, اور دعویٰ محبت کا ہے. اللہ,
آپ کو کیا لگا محبت اتنی آسان چیز ہے کہ زبان سے بول دیا ہو گئی، سند مل گئی؟ بزرگوں اور دوستوں، نہیں، محبت بہت اعلیٰ چیز ہے، بہت اعلیٰ چیز ہے، اور یہ تب تک نہیں ہوتی جب تک کہ ہم اس کو جس سے ہم محبت کرتے ہیں اسے اچھی طرح نہیں جانتے، تب تک نہیں ہوتی ہے، تب تک نہیں ہوتی جب تک کہ ہم اچھی طرح نہیں جانتے۔ جس کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں محبت تبھی ہوگی آپ کی، تبھی محبت ہوگی، تبھی معیار اس کا بڑھے گا، اس بات کو سمجھ لیجئے۔ اور پھر کمپیئر کیجئے ہمیں کرنا کیا ہے، ہمارے لیے اہم کیا ہے۔ جب ایسے مواقع آئے تو پرائرٹی دو اس کو، چاہے اللہ رسول کا ذکر ہو، چاہے بزرگان دین کا عرس ہو، یوم شہادت ہو، کوئی بھی ہو، اللہ والوں کو کوئی دین کا کام ہو، تذکرہ ہو، اصلاحی بیان ہو، اللہ رسول قرآن و حدیث کی باتیں بیان کی جا رہی ہے، پرائرٹی اس کو دینی چاہیے، اس کو اہمیت دینی چاہیے، یہ محبت ہے، یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اب سنیے حضرت علی کیا ہے۔ وہ سائنٹسٹ نے آپ کے ملفوظات پڑھے، ٹھیک ہے، اب یہ تو چھوڑ ہی دیجیے، وہ چیپٹر کے ملفوظات پڑھے جا، ملفوظات پڑھنے کے لیے ان کو وہ ملفوظات کو سامنے رکھنا پڑے گا، ون بائی ون، سٹیپ بائی سٹیپ، ایک ایک پڑھ کے اس کو سمجھانا پڑے گا۔ میں نے اب 2-3 باتیں کہی تو آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کتنی وزندار باتیں حضرت علی فرماتے ہیں، تو سٹیپ بائی سٹیپ اس کو پڑھنا پڑے گا، تب جا کر کے وہ کچھ ہمارے سامنے آئے گی اور پھر ہماری زندگی میں کچھ تبدیلی پیدا ہوگی، مگر اس کی بہت سخت ضرورت ہے آج کے زمانے میں۔ اب سوچئے، ہم نے تو نہیں پڑھا کبھی، اس سائنٹسٹ نے پڑھا، غیر مسلم کرسچن سائنٹسٹ، اس نے جب پڑھا تو اس نے کیا کہا وہ سنیے، یہ اس کا نظریہ۔ ابھی آپ ہوش میں رہیے، ابھی آپ ہوش میں رہیے، ورنہ کیا ہوتا ہے، تھوڑی سی توجہ ادھر ادھر ہو گئی تو ایک جملے کو لے کر کے کہیں وہ میرے پہ چسپاں نہ کر دیں، اس لیے دھیان سے سنیے۔ ایک دلیل تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دے دی، ہمارے لیے کافی ہے۔ اب سائنٹسٹ کیا کہتا وہ بھی سنیے۔ جب حضرت علی کو پڑھا جائے تو کیا ہوتا ہے، تو سائنٹسٹ نے آپ کے ملفوظات پڑھے، ملفوظات پڑھ کر کے وہ اپنا نظریہ بیان کرتا ہے، اپنا نظریہ، اس کا اپنا نظریہ اس نے بیان کیا۔ وہ کہتا ہے یہ علی کون ہے، میں نے ان کی کتابیں پڑھی، ریسرچ کیا ہے، یہ علی کون ہے۔ اچھا، بات کمال کی یہ ہے، یہ شروعات کہاں سے ہوئی وہ بھی بتا دیتا ہوں آج میں آپ کو۔ اس سائنٹسٹ نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کو پڑھا پہلے، اور وہ پڑھ کے حیران ہوا، یار کمال کی شخصیت ہے، ہر فن میں ماہر ہے۔ وہاں اس کو حیرانی ہوئی، پہلے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کو پڑھا علیہ الرحمہ، تو وہاں اس کو حیرانی ہوئی کہ یہ کون ہے۔ تو سامنے والے شخص نے اس سے کہا کہ تم نے ان کو پڑھا نا، حضرت علی کو نہیں پڑھا؟ تو کہا علی کون، علی کون؟ تو اس کے بعد کچھ کتابیں حضرت علی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ اس سائنٹسٹ کے حوالے کی، اس کرسچن سائنٹسٹ کے حوالے۔ جب اس سائنٹسٹ نے مطالعہ کیا تو اس نے مطالعہ کرنے کے لیے اتنا اہتمام کیا کہ کئی مہینوں تک وہ کسی سے نہیں ملا، کمرہ بند کر دیا۔ جب اس نے پڑھنا شروع کیا، اس کو لگا کہ یہ پڑھنے کے لیے تو مجھے وقت چاہیے، تنہائی چاہیے، سکون چاہیے، ایک ایٹماسفیئر چاہیے۔ اس نے لوگوں سے ملاقاتیں وغیرہ سب بند کر دی، میں حضرت علی کی ذات کو سمجھا رہا ہوں، اس نے سب بند کر دیا، کوئی تعلق نہیں۔ اور کئی مہینوں کے بعد اسی آدمی سے ملاقات کی جس نے کتابیں دی تھی۔ پھر جب ملاقات ہوئی، پوچھا کہاں تھے، کیا تھے، کہا بس یہ سمجھ لو کہ میں لوگوں سے ہٹ کر کے، جدا ہو کر کے تنہائی میں بیٹھ گیا تھا، اور جو کتاب تم نے دی تھی میں نے اس کا پورا مطالعہ کیا۔ اب وہ کہتا یہ علی کون ہے؟ اس نے تو شخصیت پڑھی نا، اس نے سیرت نہیں پڑھی ہے، ان کی سوانح حیات نہیں پڑھی، ملفوظات پڑھے۔ ذرا انداز اس کا دیکھ کر کے غور کیجیے اس کے اوپر، وہ کس حیرانی میں ہوگا۔ وہ کہتا یہ علی کون ہے؟ تو اس نے پوچھا کیوں؟ کہا مجھے لگتا ہے، اب سائنٹسٹ کہتا مجھے لگتا ہے یا تو علی ہی خدا ہے، یا پھر خدا جب یہ کائنات بنا رہا تھا یہ علی دیکھ رہے تھے۔
اس کا نظریہ اس نے بیان کیا، اس لیے پوچھتا یہ علی کون ہے؟ اب یہ دروازے کی بات ہو رہی ہے، باب العلم کی، شہر کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ میں علی کی بات کر رہا ہوں، نبی کی نہیں۔ یہ تو دروازہ ہے، دیا تو نبی نے ہے۔ اب اس نے نبی کو نہیں پڑھا ابھی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کے ذریعے ہی یہ علم پھیلایا ہے، دنیا تک پہنچایا ہے، وہ سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے۔ ساری ولایت، سارا علم، ساری روحانیت سب کچھ مولا علی سے چلی ہے، خاندان ان سے چلا ہے۔ بڑا احسان ہے حضرت علی کا اور ان کے پورے خاندان والوں کا، اہل بیت اعظام کا ہم پر، کہ آج ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ یہ غریب نواز انہی کی آل ہے، یہ غوث الغوث پاک انہی کی آل ہے، یہ مخدوم پاک انہی کی آل ہے، امام جعفر صادق انہی کی آل ہے، سب انہی کے خاندان کے چشم و چراغ ہے۔ اور دیکھیے سب کا اپنا اپنا کمال، کہاں پہنچے، یہ کیا کیا ہے، سب نے علی کو پڑھا ہے۔ جو علم حضرت علی ہے، امام جعفر صادق کیمسٹری کے فاؤنڈر بتائے جاتے ہیں، فاؤنڈر، کیمسٹری کے فاؤنڈر، ایجاد ان کے ذریعے سے کیمسٹری کی، جو سبجیکٹ سکولز میں پڑھائے جاتے ہیں ان کی ایجاد ہے، بنیادی کام انہوں نے کیا ہے۔ اور بھی بہت سارے، پھر ان کے شاگردوں میں بہت سارے ہیں۔ یہ انہوں نے امام محمد باقر سے پڑھا، امام محمد باقر نے امام زین العابدین سے پڑھا، امام زین العابدین نے امام حسن امام حسین سے پڑھا، اور امام حسن امام حسین نے مولا علی مشکل کشا سے پڑھا۔ اس سے پہلے کہاں سکولز تھی اور کہاں یونیورسٹی تھی؟ یہی تو سب کچھ تھے۔ تو علی کو سمجھا رہا ہوں، وہ شخص کہتا ہے یہ علی کون ہے یار؟ لگتا ہے یا تو یہی خدا ہے، یا جب خدا یہ کائنات بنا رہا تھا یہ علی موجود تھا، دیکھ رہا تھا۔ اس انداز میں تخلیق کا پورا ذکر آپ نے لکھا ہے اپنے ملفوظات میں۔ یہ علم کہاں سے ملا مولا علی کو؟ نبی کے ذریعے سے۔ لوگ آج بھی نبی کے علم پر بحث کرتے ہیں، مالی کا علم سمجھا رہا ہوں، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ سوچئے وہ حیران ہوا، اب سوچئے وہ ملفوظات کیا ہوں گے، کب ہماری جماعت اس کو سنے گی، کب ہمیں سنائیں گے لوگ، کب اس پر کام ہوگا؟ ہم تو وہیں رک گئے، صرف محبت کا دعویٰ کر کے ہم اپنے جل سے کامیاب نہیں کر سکتے آج۔ اب اس میں بھی کمی آ گئی ہے، روایت بن گئی ہے، یہ جو ہے یہ عقیدہ ہمارا، یہ ایک رواج بن گیا، روایت بن گئی، اس کو پورا کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ جلسے کرنے ہیں، جلسہ ہو گیا، ختم ہو گیا، حق ادا ہو گیا، نیاز کرنی، نذرانے کرنے، فاتحہ خوانی کرنی، بس ختم، اس کے آگے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا بھائی محبت کا اتنا ہی تقاضا تھا؟ کیا اسی سے بخشش ہو جائے گی؟ میں اہل سنت و جماعت کی عوام سے مخاطب ہوں، کیا اسی پر بخشش ہو جائے گی؟ ارے کتنا کام کیا ہے ان اسلاف نے، ہم کچھ بھی نہیں کر رہے، ہم صرف ان کی محبت میں ایک چھوٹا سا کام، جلسے کو کامیاب کرنا، اس میں بھی ہم ناکام ہیں۔ مولا علی کی ولادت کا دن ہے نا، ہونا تو یہ چاہیے تھا، اور وہ مولا علی جن کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا بنایا ہے، ان کی ولادت بھی کیا، آپ نے سنا ہوگا حضرت فاطمہ بنت اسد کعبے کا طواف کر رہی تھی۔ بتاؤ نا ایسا کوئی ہے؟ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہا کعبے کا طواف کر رہی تھی، اور کعبے کے طواف کے دوران آپ کے پیٹ میں درد ہوا، آپ حمل سے تھی۔ جب درد کی شدت بڑھی تو آپ نے دعا فرمائی، اے رب کعبہ مجھے بہت شدت کا درد ہے، تو میری مشکل آسان فرما دے۔ اتنی صدا لگانی تھی کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، حضرت عباس وہیں موجود تھے اور وہ کفار قریش کے ساتھ اس وقت بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ فرماتے میں نے دیکھا کہ کعبے کی دیوار کھل گئی، جیسے ہی کعبے کی دیوار کھلی، حضرت فاطمہ بنت اسد آپ کی والدہ محترمہ اس کعبے کی دیوار کے اندر کعبے میں داخل ہو گئی، دیوار بند ہو گئی۔ حضرت عباس فرماتے ہم اندر گئے دروازے سے، یہ دیوار کھلی، یہ انتظام خدا کی جانب سے حضرت علی کے لیے ولادت کے لیے۔ اور حضرت عباس فرماتے ہم دروازے سے اندر گئے
پورا کعبہ اندر سے دیکھ لیا، خالی تھا، کہیں کچھ نہیں. کہاں ولادت ہوئی حضرت علی کی؟ اس سے سمجھ میں آتا ہے مقام کیا ہے. ولادت کے لیے، ولادت، وقت ولادت اتنا اہتمام خدا کی جانب سے ہے حضرت علی کے لیے. ایسے ہی نہیں کہا گیا ہے، رسول پاک نے ایسے ہی نہیں کہا. رسول پاک نے فرمایا ہے علی کا نکاح فاطمہ سے کرنے کا حکم مجھے خدا نے دیا ہے. پہلے ان کا رشتہ وہاں طے ہوا، ان کا نکاح ہو گیا، اب تمہارا نکاح یہاں کرنا ہے. سبحان اللہ. کہاں سے؟ اللہ کی جانب سے. یہ کس کی طرف سے اہتمام ہے؟ اللہ کی طرف سے. قرآن مقدس میں 300 آیات مبارکہ حضرت علی کی شان میں نازل ہوئی ہے. سبحان اللہ. تو کعبے کی دیوار کھلی، حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئی، اور حضرت عباس فرماتے ہم کعبے میں اندر چکر لگا کر آئے، کہیں کچھ نہیں دکھا. اب اس دیوار سے وہ کہاں گئی یہ اللہ جانے. اور جب باہر آئے تو 3-4 دن کے بعد حضرت فاطمہ بنت اسد حضرت علی کو گود میں لے کر آئی. سبحان اللہ. یہ علی ہے. کہاں ولادت ہوئی؟ یہ بھی ایک الگ مسئلہ ہے کہ پھر کہاں ہوئی، اس کا وقت نہیں ہے. بہرحال اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر اس کے بعد حضرت علی نے آنکھ نہیں کھولی، آنکھ ہی نہیں کھولی. اب سب پریشان کہ شاید یہ نابینا ہے، آنکھ ہی نہیں کھول رہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، حضور تشریف لائے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا نام کیا رکھا؟ تو آپ کے والد حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نام بتایا، غالباً زید نام بتایا. والدہ نے ایک نام بتایا اسد، جو بعد میں آپ کا لقب بنا اسد اللہ. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کا نام علی رکھو. سبحان اللہ. حضرت فاطمہ بنت اسد آپ کی والدہ فرماتی ہے خدا کی قسم یہی آواز مجھے اس وقت آتی تھی جب علی پیٹ میں تھے کہ اس کا نام علی رکھنا. میں نے اس کو چھپایا تھا، وہ نام نبی نے بتایا. سبحان اللہ. تو نام کس نے دیا؟ حضور علیہ السلام. حضور نے بتایا، اعلان تو پہلے سے ہو رہا تھا. سبحان اللہ. یہ علی ہے، یہ ہے مولا علی. سوچئے سب خدا کی جانب سے ہے، سب خدا کی جانب سے ہے. اور اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا لاؤ مجھے دو. حضرت علی کو گود میں لیا. جیسے ہی گود میں لیا حضرت علی نے جو آنکھیں کھولی ہے تو پہلا چہرے مبارک مصطفیٰ کا دیکھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دنیا میں آنے کے بعد کس نے کس کو پہلے دیکھا پتہ نہیں، مگر انہوں نے مصطفیٰ کو دیکھا ہے. سبحان اللہ. جس چہرے کے دیدار کے لیے آج بھی ہم تڑپتے ہیں، اس چہرے کا پہلا دیدار، پہلی نظر پڑی ہے مصطفیٰ کے چہرے پر، وہ حضرت علی ہے. سبحان اللہ. کیا شان و عظمت پائی ہے. آج ہم گنبد خضرا کو دیکھنے کو ترستے ہیں، حضرت علی نے آنکھ کھول کے مصطفیٰ کو دیکھا ہے. سبحان اللہ. اور بچپن سے پھر اس کے بعد پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت ہی میں رہے. 30 سال کا کم و بیش 30 سال کا عرصہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گزارا. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو وقت گزارا اس میں بہت کچھ پایا. عشق یہ نہیں ہے کہ جو ہم کہتے ہیں، جو ہم کرتے ہیں کہ ہمیں عشق ہے، نہیں، عشق آزمایا جاتا ہے. میں جمعہ میں بھی اس پر خطاب کر رہا ہوں، ایک سلسلہ اس کا بھی جاری ہے. عشق اور محبت اور ایمان ہر وقت آزمایا جائے گا. اگر آپ نے یہ کہا کہ ہم محبت کرتے ہیں یا ہم عشق کرتے ہیں یا ہم مومن ہیں تو آزمائے جائیں گے. اب کس معیار کا ایمان ہے آپ کا؟ محبت کتنی ہے، عشق کتنا ہے، یہ آزمایا جائے گا. حضرت علی نے اس امتحان کو بھی پار کیا. جب ہجرت کی رات آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی سے فرمایا علی کفاروں نے گھیر لیا ہے اور مجھے ہجرت کا حکم ہے. لاکھوں سوالات پیدا ہو سکتے تھے، یاد رکھیے لاکھوں سوالات پیدا ہو سکتے تھے کہ نبی نکل رہا ہے اور نبی کا گھیرا کیا گیا ہے، ہمارے حضور کا گھیراؤ کیا گیا ہے. کفار قریش نے پلان بنایا، اسکیم بنائی ہے کہ قتل کر دیا جائے گا، منصوبہ بنا ہے. اور حجرے کو گھیر لیا ہے، چاروں طرف سب جگہ لوگ کھڑے ہیں کفار قریش
کہ آج قتل کر کے ہی رہیں گے معاذ اللہ، مگر خدا نے ذمہ داری لی ہے مصطفیٰ کو بچانے کی. سبحان اللہ. واللہ یعصمک من الناس، ہم لوگوں سے آپ کو بچائیں گے، ہر جگہ بچایا ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی سے کہا علی تم بستر پر لیٹ جانا، کیا بات. اپنے بستر پر. جو یہ منصوبہ پلان ہے کہ آج آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ قتل کر دیا جائے گا، تو اسی وقت حضرت علی سے فرماتی علی تم بستر پر لیٹ جانا. کوئی سوال نہیں پوچھا جا سکتا تھا، یہ بھی ترکیبیں بنائی جا سکتی تھی. ذرا سوچ کر دیکھیے، حضرت علی بہادر تھے، کہہ سکتے تھے آقا ہم ساتھ میں نکل سکتے ہیں. اور دھیان سے سنیے گا بات کو، کئی بار سنا ہے آپ نے، پھر سناتا ہوں آپ کو، اس لیے میں نے کہا عشق کا امتحان ہوتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام گئے، سب کے سامنے سے سورہ یاسین کی تلاوت کی، کچھ کنکریاں اٹھائی پھینک دی، کفار قریش کے چہرے پر جا کے پڑی اور وہ نابینا ہو گئے. نابینا ہو گئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے درمیان سے نکل گئے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر گئے، وہاں سے سیدنا صدیق اکبر کو لیا، پھر آگے کا سفر طے کیا. وہ آگے پھر واقعات ہے، یہ سنا ہے. جی ہاں. تو جب نبی دوسروں کو نابینا بنا کر کے نکل سکتے تھے کیا بات. تو حضرت علی کو لے کے نہیں نکل سکتے تھے. بے شک. یہ جی ہاں. لاجیکلی بات سمجھنے کی، نکل سکتے تھے کہ نہیں. جی ہاں. چلیے وہ نہ بھی ہو تو حضرت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا اختیار رب نے دیا ہے، وہ چاہتے تھے تو حضرت علی کو لے کے نکل سکتے تھے، مگر کہا علی بستر پر لیٹ جاؤ، اور کہا بستر موت. اللہ. کوئی سوال نہیں کیا حضرت علی نے. نبی کو پہچان سکتے تھے نا حضرت علی، دھیان سے سنیے گا، نبی کو پہچانتے تھے، اچھی طرح پہچانتے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت علی یہ بھی تو کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ آپ کے بڑے معجزات دیکھے ہیں، یہاں سے نکلنا کہاں کمزوری آپ کے لیے، بڑے معجزات دیکھے، آج ایک معجزہ ہو جائے ہم دونوں یہاں سے نکل جائیں. ناممکن تھا. بولیے جی نہیں. میری بات سمجھ رہے آپ لوگ؟ یہ بھی ممکن تھا نا. ہم ہوتے نا تو ترکیبیں بناتے ہیں، میں یہاں کیسے رک جاؤں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نکل جائیں گے. یاد رکھیے یہ انہی کا امتحان تھا، وہ کامیاب ہو گئے. ہم ہوتے تو ناکام ہو جاتے. ہم صرف دعوے کرتے ہیں کہ ہم ہوتے تو ہم بھی جان دیتے، ہم ہوتے تو جان دیتے نا. شکر ہے نہیں تھے، نہیں دیتے جان، پتہ نہیں ہمارا حال کیا ہوتا. ہم پیچھے نہیں آ سکتے ان کے، ہم فالو نہیں کر پا رہے، ان کی اتباع اطاعت نہیں کر پا رہے. جان تو بہت بڑی چیز ہے، وہ ایک بار چلی جائے گی. جان کی امان کے ساتھ سجدے کی توفیق ہمیں نہیں ملتی ہے، ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں. اتنا آسان نہیں ہے. حضرت علی تیار ہوئے، کوئی سوال نہیں کیا، لیٹ گئے. لیٹ گئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک جملے پر اعتماد، یہ اعتماد کاش ہم کو نصیب ہو جائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا علی تم بستر پر لیٹ جانا، اور میرے پاس مکہ والوں کی کچھ امانتیں ہیں، وہ لوٹا کر کے مدینے آنا. سبحان اللہ. اس ایک جملے نے اعتماد دے دیا کہ اب میں جا سکتا ہوں مدینے. حضرت علی سے کسی نے پوچھا علی اس رات نیند آئی؟ اس رات نیند آئی بستر موت پر؟ حضرت علی فرماتے رب کعبہ کی قسم جتنے سکون سے اس رات سویا ہو کبھی نہیں سویا تھا. سبحان اللہ. جتنے سکون سے اس رات سویا ہو کبھی نہیں سویا تھا. پوچھا ایسے کیسے؟ بستر موت پر سکون سے سوئے؟ کہا وہ اس لیے کہ اس دن مجھے پتا تھا آج موت نہیں آنی. سبحان اللہ. کیا بات ہے. سبحان اللہ. آج موت نہیں آنی ہے. ہر دن آ سکتی تھی، ہر رات آ سکتی تھی، آج نہیں آنی ہے. کہا وہ کیسے؟ کہا رسول پاک کے ایک جملے نے یقین بڑھا دیا تھا. وہ جملے یہ تھے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ مکہ والوں کی کچھ امانتیں میرے پاس ہے، علی تم یہ امانتیں ان کو لوٹا کر مدینے آنا. تو مجھے پتا تھا میں مدینے جانے والا ہوں، موت نہیں آنی آج کے رات. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ علی ہے. اتنا اعتماد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات پر، پہچانتے تھے، مانتے تھے. اس لیے جو کہا اس کے مطابق زندگی گزاری ہے. اسی کو محبت کہتے ہیں. جو رسول کی مرضی تھی اس کے مطابق زندگی گزاری ہے، اسی کو محبت کہتے ہیں. ہم جس سے محبت کرتے ہیں نا وہ کیا چاہتے ہیں وہ دیکھیے.
وہ کیا چاہتے ہیں وہ دیکھیے. ہم اپنی طرف سے چاہتے پیش نہیں کریں, ہم جو چاہتے وہ پیش کریں, نہیں. اس سے محبت کامل نہیں ہوگی, اور اس سے ہمارا محبوب خوش نہیں ہوگا. محبوب محبت کرتے ہو جس سے بھی محبت کرتے ہیں, ان کی چاہت کیا ہے وہ معلوم کرو, تو پھر کامیاب ہو جاؤ گے. اب حضرت علی سے محبت کا دعویٰ ہے نا, تو حضرت علی سے پوچھا, علی آپ کیا چاہتے ہیں؟ ہے ہمت پوچھنے کی؟ ہمت کر سکتا ہے کوئی پوچھنے کی؟ بولیے, پوچھیں گے کیا؟ نہیں پوچھیں گے. اس کا مطلب یہ پتا ہے ہمیں کہ ہمت کریں گے پوچھنے کی تو پھر کرنا پڑے گا. یہی بات آئی نا. اور اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں. ہم اپنی چاہتے لاکھ پیش کریں, کچھ نہیں ہونے والا. وہ کیا چاہتے ہیں یہ جاننا پڑے گا. حضرت علی کس کو چاہتے ہیں, پھر ہم اس کو چاہیں. پوری زندگی حضرت علی نے اللہ رسول کی اطاعت میں گزاری ہے, یہ ان کی چاہت ہے. اہل سنت جماعت سب کرے, لنگر کرے, فاتحہ کرے, نیاز نذرانے کرے, جلوس کرے, جلسے کرے, محفل میلاد کرے, سب کرے, مگر پرائرٹی اس کو دے. کس کو؟ اللہ رسول کی اطاعت کو. یہ ان کی مرضی ہے. انہوں نے کیا چاہا, وہ جو انہوں نے کیا اس کو دیکھو تو پتا چلے گا یہ اللہ رسول کی اطاعت کرتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں رسول پاک سے انتہا درجے تک محبت کرتے ہیں. رسول پاک کی اطاعت بھی کرتے ہیں, فرمانبرداری بھی کرتے ہیں, اور محبت بھی کرتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ دین کے لیے جد و جہد کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ دین کے لیے جد و جہد کرتے ہیں. بتائیے ان میں سے ہم کیا کرتے ہیں؟ اور جب تک ہم یہ نہیں کرتے ہماری محبت کامل نہیں ہونی. باقی سب فریب میں پھر ہم لوگ. ایسا نہیں ہے کہ حضرت علی نے فرمایا ہے کہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بس میرے نام سے نیاز نذرانہ نہیں کرنا, مشکل آئے تو میرا نام لینا, مجھ پر بھروسہ رکھنا, میں تمہیں قیامت میں پار کراؤں گا. نہیں, ملفوظات پڑھیے, اندازہ آ جائے گا کیا کہا ہے, کیا لکھا ہے. اور میں نے تو ایک سائنٹسٹ, غیر مسلم سائنٹسٹ کا بتایا آپ کو, اس نے ریسرچ کیا, اس نے تحقیق کی, اس نے مطالعہ کیا, تو وہ حیران ہو گیا. تو سوچئے پھر مولا علی مشکل کشا کیا ہوں گے. ہر چیز کی وضاحت کی ہے. اور یہ تو اس نے کہا ہے, ہم نے تو وہ واقعات بھی سنے ہیں کہ حضرت علی کی علم کی شہرت اتنی ہو گئی تھی کہ علی سب کچھ جانتے ہیں. حضرت علی فرمایا کرتے تھے, مجھ سے قرآن کے بارے میں جو کچھ پوچھنا ہے پوچھ لو, میرے بات تمہیں بتانے والا نہیں ملے گا. تو یہ چرچا فرشتوں میں بھی تھا کہ علی کے پاس بڑا علم ہے, علی بہت کچھ جانتے ہیں. ایک مرتبہ حضرت جبرائیل امین نے اجازت طلب کی, کہا کہ میں علی سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں, اور اجازت لے کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس انسانی لباس میں آئے. انسانی لباس میں آ کر کے پوچھتے ہیں, علی تمہارے بڑے چرچے ہیں کہ تم سب کچھ جانتے ہو, اتنا بتا سکتے ہو کہ اس وقت جبرائیل کہاں ہے؟ سبحان اللہ. بتا سکتے ہو کہ جبرائیل کہاں ہے؟ حضرت علی نے دائیں دیکھا, بائیں دیکھا, آگے دیکھا, پیچھے دیکھا, اوپر دیکھا, نیچے دیکھا, ہر جگہ دیکھا. اس وقت تو جبرائیل دائیں بائیں, اوپر نیچے, مشرق مغرب, شمال جنوب, عرش, تحت الثری کہیں نظر نہیں آ رہے. اور اگر جبرائیل کہیں نہیں ہے تو تم ہی جبرائیل ہو. سبحان اللہ. تو علم کی یہ انتہا بھی ہے. ابھی تو اس نے صرف ملفوظات پڑھے, مگر حضرت علی کے پاس ایک علم اور بھی ہے جو اللہ والوں کے سینے میں منتقل ہوا ہے. بزرگوں اور دوستوں, ہم علی کو نہیں سمجھ پا رہے, نبی کی ذات کو کہاں سمجھ پائیں گے. مگر کوشش کرو, یہاں تک اپنا سفر مت روکو. یہی ایک پیغام تھا جو آپ تک پہنچانا تھا. رب کی بارگاہ میں دعا ہے, ہم نے جو کہا ہے سنجیدگی کے ساتھ ہم سب کو اس پر رب کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.